فقد أحبني أحب الله من أبغض حسينا فقد أبغضني من أبغضني أبغض الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم وبولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله امداد کن حضرن جو غم اعداد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آپ اور میں ایک مرحوم مسلمان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنے کی خاطر اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہماری دعاؤں کو اس مرحوم مومن کے حق میں شرف عزت اور شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ خالق کائنات انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہاں پر عنوان نعت خانوں نے، نقیب نے اور آخری نعت خان نے ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر انہوں نے اپنی نعت خوانی اور نقابت کو چھوڑا۔ وہاں سے ہم حدیث پاک کی روشنی میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا چاہیں گے، اور کیوں کرنا چاہیں گے، اس کی وجہ کیا ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا، اے امام، توجہ کے ساتھ بات سنیں، وقت قلیل ہے اور میں نے مواد آپ تک تھوڑا زیادہ پہنچانے کی میری کوشش اور ارادہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے کسی سائل نے، کسی سوالی نے، کسی مومن نے، کسی مسلمان نے سوال کیا، اے امام، آپ امت کے لیے امام بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے وارث بھی ہیں اور حضور کی امت کے وارث بھی ہیں۔ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، میرا سوال وفا کے متعلق ہے، میرا سوال محبت کے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کیجئے۔ سائل کہنے لگا، حضور مرنے والوں سے تو ہر کوئی وفا کرتا ہے، سن رہے ہیں نا؟ برکت کے لیے ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ ہاں سن رہے ہیں، مرنے والوں سے تو ہر کوئی وفا کرتا ہے، زندہ سے ہر کوئی وفا کرتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم مرنے والوں سے وفا کرنا چاہیں، مرنے والوں سے اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا چاہیں، مرنے والوں سے اپنی دوستی کا حق ادا کرنا چاہیں، تو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو ہم کریں ادھر وفا ادھر ان کی قبر تک پہنچے۔ اب یہ کوئی سوالی سوال کر رہا ہے اور دین کے وارث سے سوال کر رہا ہے، یہ عام عالم نہیں ہے، عام محدث نہیں ہے، عام مفسر نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی جان ہے اور مصطفیٰ کی آل ہے، اور امام باقر علیہ السلام ان کا مبارک نام ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اگر آپ اپنے مرنے والوں سے وفا کرنا چاہتے ہیں، حق کے محبت ان کے مرنے سے کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں، اس پر محمد و آل محمد اول الدعا اور آخر الدعا، جب ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگو، دعا کرنے سے پہلے بھی محمد و آل محمد کا ذکر کر لینا، دعا کرنے کے بعد بھی محمد و آل محمد کا ذکر کر لینا۔ دعا جانے بخشنے والا خدا ہے۔ میں ذرا بھگ کے کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں
اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ آل رسول کا ذکر اتنا مبارک ذکر ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اگر کر لیا جائے اور بعد میں اگر کر لیا جائے تو درمیان میں جو بھی دعا کی جاتی ہے خالق کائنات محمد و آل محمد کا صدقہ قبول فرمائے۔ یہ تو قول امام باقر علیہ السلام کا تھا۔ آؤ میں آپ کو ایک مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ایک بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جو حدیث پاک مسلم اور بخاری کے اندر ہو اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ، یعنی اس حدیث پر امام مسلم بھی متفق ہیں، امام بخاری بھی متفق ہیں، اور بخاری کا درجہ قرآن کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بڑا ہے۔ بخاری شریف کی جو حدیث پاک کی کتاب ہے ان کے اندر یہ جو حدیث پاک ہے یہ اسی طرح جیسے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح کا مفہوم اس حدیث پاک کا ہے۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے اگر محمد و آل محمد پر درود پڑھ لیا جائے اور دعا مانگنے کے بعد اگر محمد و آل محمد پر درود پڑھ لیا جائے، ہر دعا کے لیے شک ہے کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، یعنی لٹکا دی جاتی ہے، مگر جس دعا سے پہلے نبی کی آل پر درود پڑھ لیا جائے اور دعا کے بعد نبی کی آل پر درود پڑھ لیا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکائی نہیں جاتی بلکہ عرش اعلیٰ تک پہنچائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دوسری حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آل کے ذکر پر حدیث پاک کی اس مبارک زبان کے اندر بھی کبھی کوئی موضوع اور عنوان سن لیا کریں۔ شاعری تو سنتے ہیں نا، ذرا آؤ مصطفیٰ کا کلام سنو۔ کون ہے میرے آقا کی آل؟ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اے زمین والو سنو، تمہیں جو بھی رزق مل رہا ہے، تمہیں جتنی بھی نعمت مل رہی ہے، جتنی بھی دولت مل رہی ہے، جتنی بھی عزت مل رہی ہے، تمہیں اولاد مل رہی ہے، یہاں تک کہ تمہیں جان ملی ہے، یہاں تک کہ تمہیں ایمان ملا ہے، یہاں تک کہ تمہیں زندگی ملی ہے، یہاں تک کہ تمہیں ایمان کے ساتھ موت ملی ہے، یہ زمین پر جو امن ہے، زمین پر جو سبزے ہیں، زمین پر جو زرخیزی ہے، زمین جو اپنے سینے کو کھول کر تمہارے لیے اناج رزق کے انبار لگا رہی ہے، پتہ ہے یہ کیسی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک جو زمین کا امن ہے، قیامت تک جو زمین پر رحمت ہے، میں محمد کی آل کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، یاد رکھیے ذرا سبحان اللہ، کہ میری آل کی وجہ سے ہے۔ آقا زمین کا امن فرمایا میری آل کی وجہ سے، زمین پر رحمت حضور فرمایا میری آل کی وجہ سے، زمین والوں کو رزق فرمایا میری آل کی وجہ سے، اور میرے آقا نے فرمایا میری آل کا ذکر کرنے والوں میرے وفادار صحابہ کے بارے میں بھی سنو۔ عرض کی آقا کیا ہے آپ کے صحابہ کی شان؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر زمین کا امن میری آل کی وجہ سے ہے تو آسمان قائم میرے اصحاب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آل کو بھی مانو، اصحاب کو بھی مانو، آل کے دروازے پر بھی بھیک مانگنے کے لیے اپنی جھولی پھیلاؤ، اور جب آل کے دروازے سے بھیک مانگو تو صحابہ کو بھول نہ جاؤ، یہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آؤ سنو میرے آقا کی آل کی شان کیا ہے، میرے آقا کی آل کی عظمت کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی و من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، علی و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، علی و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، علی و من مات علی حب آل محمد زار القبرہ ملائکۃ المحفوظ، علی و من مات علی حب آل محمد مات مقبولا، علی و من مات علی بغض آل محمد مات مشرکا، مات کافرا، وحرمت الجنت من ظلم اہل بیتی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی حدیث سن کے سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے، یہ جس کو اللہ نے زبان دی ہے کہنا سبحان اللہ۔ یا ترجمہ کروں گا تو سبحان اللہ کہیں گے، آؤ تو ترجمہ کر دوں اس کا، آؤ ایک ایک حصے کا ترجمہ کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا علی و من مات علی حب آل محمد مات مومنا،
جس بندے کے دل کے اندر میری آل کی محبت ہوگی وہ جب بھی مرے گا جہاں بھی مرے گا جس موت بھی مرے گا مات مؤمنہ اس کا ایمان سلامت ہوگا مومن ہو کے مرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ منہ کھول کے سبحان اللہ سبحان اللہ دو چار بندے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ نہیں کہنا چاہتے اور میں سبحان اللہ کہلوانا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے توجہ ہے یا نہیں ہے اللہ کا حکم فرمائے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنہ جس بندے کے دل کے اندر میری آل کی محبت ہوگی مات مؤمنہ جب مرے گا جس وقت مرے گا جہاں مرے گا موت جیسی بھی ہوگی مومن ہو کے مرے گا مفسرین نے اس کی محدثین نے اس کی شرح کی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آل محمد سے محبت کرنے والی کی موت کا وقت قریب ہوگا اس کے سرحانے حسین کا نانا محمد مصطفیٰ آئے گا اور میرے آقا خود آخری وقت اس کو کلمہ پڑھا کے اس کے ایمان پر دستخط فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ کہہ لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں وقت بچا لوں اونچا کہیں ذرا سبحان اللہ ابھی تو حدیث کا میں نے پہلا حصہ بیان کیا 7 حصے ہیں اس حدیث پاک کے آگے سنیں آقا اور انعام کیا ہے یہ تو مرنے کی بات ہے اگر ہم میں سے کوئی مرنا نہ چاہے اسی طرح قبر میں جانا چاہے جیسے فرید گیا ہے اسی طرح قبر میں جانا چاہے جیسے داتا گیا ہے اسی طرح قبر میں جانا چاہے جیسے مہر علی گیا ہے اسی طرح قبر میں جانا چاہے جیسے غوث جلی گئے آقا تو کیا کرے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ سنے نا مات شہیدہ سنے نا خود ترجمہ کرے ماتا شہیدہ فرمایا جس کے دل کے اندر میری آل کی محبت ہوگی مات شہیدہ تم کہو گے مر گیا محشر کے میدان میں جب اٹھے گا تو شہیدوں کی قطار کے اندر پڑا سبحان اللہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے ہر بندہ مرے گا مرنے کے بعد قبر میں جائے گا اس کا حساب و کتاب ہوگا اس کا حساب و کتاب ہوگا اس کا نامہ اعمال تلے گا اسی طرح سنے نا آپ لوگوں نے اس کا نامہ اعمال تلے گا پھر فیصلہ ہوگا اس نے جنت میں جانا ہے اس نے دوزخ میں جانا ہے ایسے ہی بات ہے مگر کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ فیصلہ ہونے سے پہلے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہنا سبحان اللہ مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا کیا فیصلہ کیا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ اب مصطفیٰ نے فیصلہ کیا جو آل محمد سے محبت رکھتا ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی مرے گا بعد میں اس کی بخشش کا اعلان پہلے کر دیا جائے کہیے نا سبحان اللہ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ دیکھا نا آپ نے حاجی مرے قبر میں جائے حشر میں جا کے حساب دے غازی مرے قبر میں جائے حشر میں جا کے حساب دے زکاتی مرے قبر میں جائے حشر میں جا کے ثواب دے حساب و کتاب دے عالم مرے مولوی مرے مفتی مرے جج ریویدار کوئی بھی مرے اس کے لیے قانون الگ ہے آل محمد سے محبت کرنے والے کے لیے قانون الگ ہے کہہ دے سبحان اللہ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کیا ہوگا مر گیا قبر میں چلا گیا اس کی قبر کیا تمہاری قبر جیسی ہے اللہ کی عزت کی قسم اس کی قبر اور تمہاری قبروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ بھی فرش پر ہے تیری بھی فرش پر سن تیری قبر پر پتہ نہیں تیرا بیٹا جائے یا نہ جائے تیرا پوتا جائے یا نہ جائے تیرا نواسا جائے یا نہ جائے تیرا یار جائے یا نہ جائے تیرا دلدار جائے یا نہ جائے تیرا رشتہ دار جائے یا نہ جائے مگر محمد کی آل سے محبت کرنے والے کی قبر کی شان کیا ہے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد زار الملائکہ قبرہ اور جس کے دل کے اندر نبی کی آل کی محبت ہوگی صبح بھی اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے شام کو بھی اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے آئیں گے سارے سبحان اللہ کا ہوتا وج گج کے کہو سبحان اللہ پتہ
چلے تم آل نبی کی شان کیسے سنتے ہو، تم آل نبی کے غلام کیسے ہو۔ آگے سنو آقا پھر کیا ہے اور کیا ہے؟ فرمایا صرف اس لیے نہیں کہ یہ بہشتی کی قبر ہے، صرف اس لیے نہیں کہ یہ بہشتی کی قبر ہے۔ آقا تو ہم کیا کریں؟ توجہ کے ساتھ یہ سن لیں، یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، کوئی گپ شپ نہیں ہے، سن لیں۔ آقا ہم کیا کریں؟ ہم اس قبر پر جائیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہم تو فائدے کے بندے ہیں نا، فائدہ چاہتے ہیں نا، ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ اب قانون کیا ہے؟ جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا اللہ اس کو جنت سے نکالے گا، اللہ بھی کریم ہے، باقی نبیوں کی امتوں کے لیے نہیں، پر یہ امت بھی عجیب ہے، نبی بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، نبی بھی شان والا، امت بھی شان والی۔ فرمایا محبوب ذرا دیکھنا، امت کو خوشخبری دے دے، جہاں امت کی ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے وہاں آپ کا بسیرہ ہے، اور پھر ظاہری زندگی کے بعد جب آپ کا وصال ہوگا آپ وہیں لیٹیں گے۔ اس عائشہ کے حجرے سے لے کر آپ کے منبر تک اس حصے کو میں نے جنت بنا دیا، جو دنیا میں اس حصے میں آ جائے گا بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی حدیث، بیت و منبر روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر، وہ گھر کس کا ہے؟ عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، یا حضور کا روضہ ہے، امی عائشہ کا حجرہ ہے، مومنوں کی ماں کا حجرہ ہے۔ فرمایا اس گھر سے لے کر، اس عائشہ کے حجرے سے لے کر، جس محراب پر کھڑے ہو کر اور جس محراب میں بیٹھ کر اور جس منبر پر کھڑے ہو کر ہم جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، اس جگہ جو بھی آ جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آقا کیوں؟ فرمایا یہ جنت ہے۔ یہاں ذرا کہیں تو میں ذوق کی بات کر دوں، یہ ذوق کی بات ہے، جس کو پسند آئے لے لے، جس کو نہ پسند آئے نہ لے، سودا محبت کا ہے، کہیں اور دے دیں گے۔ محبت کو ڈھونڈنے والے تو بڑے لوگ ہیں، ایک جنت ہے ان آسمانوں کے اوپر، اس میں جانے کے لیے کتنی مشقت ہے، پہلے مرو۔ اس جنت میں جانے کے لیے کتنی مشقت ہے قاری راشد، پہلے مرو، پھر قبر میں جاؤ، پھر قبر بند کراؤ، پھر قبر میں لیٹو، پھر قیامت کا انتظار کرو، پتہ نہیں تم نے آپ نے کتنی داد دینی ہے، پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت کو اٹھو، پھر میدان معاشر کا 50,000 سال سے لمبے 3 دن ان کا انتظار کرو، پھر نامہ اعمال تلواؤ، پھر جناب علی پاس ہو، پھر علی سے ٹکٹ لو، پھر جنت میں جاؤ۔ یہ ہے خدا کی جنت، ایک خدا نے دی ہے مصطفیٰ کو جنت۔ پتہ نہیں تمہارا سبحان اللہ کہنا، یہ ہے خدا کی جنت۔ میں کچھ تقابلی جائزہ نہیں لے رہا، تقابل نہیں کروا رہا، میں تو خدا کی عطا مصطفیٰ کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک ہے مصطفیٰ کی جنت، مصطفیٰ نے کہا میری جنت میں آنے کے لیے مرنا نہیں پڑے گا، قبر میں نہیں جانا پڑے گا، ٹیکٹی چک سے اٹھ کر مدینے آ جاؤ، میرے روزے کو تک کر جنت، روزے کو تک کر ریاض الجنت کے اندر آ جاؤ، جو ریاض الجنت میں آ گیا وہ جنت میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث ادھر ہی کھڑی ہے، توجہ ہے یہ نہیں؟ توجہ ہے نا؟ وہ شخص جس کے دل میں علی کی محبت تھی، وہ شخص جس کے دل میں حسین کی محبت تھی، وہ شخص جس کے دل میں حسن کی محبت تھی، وہ شخص جس کے دل میں امام زین العابدین کی محبت تھی، امام باقر کی محبت تھی، امام جعفر صادق کی محبت تھی، وہ شخص جس کے دل کے اندر نبی کی آل کے کسی سید کی بھی محبت تھی، سبحان اللہ، کسی سید کی بھی محبت تھی۔ جب وہ مرا اس کی قبر کیا ہے؟ سنو، الا و من مات علی حب آل محمد قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کی دل کے اندر آل نبی کی محبت تھی، اس کی قبر کی زیارت کرنا
اس کی قبر کی زیارت کرنا نہیں ہے بلکہ جنت کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے سنیں یہ میری 8ویں نامی حدیث ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں عنوان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب حسینا فقد احبنی احب اللہ، من ابغض حسینا فقد ابغضنی، من ابغضنی ابغض اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رہنے دو۔ اس حدیث کا ایک حصہ رہ گیا تھا، اور عمل کا رد عمل ہوتا ہے، عمل اور رد عمل مساوی مگر اس کی سمت مخالف ہوتی ہے۔ یہ بین الاقوامی سچ ہے، اگر آل نبی سے محبت کرنا ایمان ہے، آل نبی سے محبت کرنا نجات ہے، تو پھر ان کا بغض کیا ہے؟ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مشرکا بحرمت الجنت من ظلم اہل بیتی۔ جس بندے کے دل میں آل نبی کا بغض ہوگا وہ جب بھی مرے، جہاں بھی مرے، جیسی موت بھی مرے، چاہے وہ میدان جنگ میں کیوں نہ مر جائے، چاہے وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کیوں نہ مر جائے، مات مشرکا، وہ مشرک بے ایمان ہو کے مرے گا۔ اللہ سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ، اونچا کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ پھر اس کی سزا کیا ہے؟ مات مشرکا، یہ مشرک ہو کے مرے گا۔ وحرمت الجنت وحرمت الجنت وحرمت الجنت وحرمت الجنت، اللہ کرے آپ خود ترجمہ کر لیں۔ وحرمت الجنت، میں سمجھوں گا جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ نے ترجمہ کر لیا۔ وحرمت الجنت وحرمت الجنت، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، حرام کر دی، حرام کر دی۔ اللہ نے اس پر جنت، بولیے اللہ نے اس پر جنت حرام کر کس پر؟ من ظلم اہل بیتی، جس نے، نبی نے فرمایا جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ وہ مشرک ہو کے مرا اور جنت اس پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ جنت اس پر حرام ہوگی، ان پر حلال ہوئی جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی۔ ایک حدیث پاک، یہ حدیث پاک ایک ہے، اس کے آدھے حصے کا راوی حضرت ابو بکر صدیق ہے، آدھے حصے کے راوی حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث ایک ہے، محدثین نے ایک ہی جگہ پر جمع کی ہے، ایک ہی حدیث ہے، مگر ایک حصہ صدیق اکبر بیان کرتے ہیں۔ حضور کے پہلے خلیفہ، حضور کے یار، حضور کے دلدار، یار غار، یار مزار، وہ جو ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ابو بکر کون ہے؟ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا کہا صحابہ ادھر آؤ، آ گئے، عرض کرنے لگے اے صحابہ جب میری موت ہو جائے مجھے نہلا لو، کفن پہنا لو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہلا لو، کفن پہنا لو، یار کے دروازے پہ رکھ دینا میری میت۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک نے لکھا، سنی، دیوبندی، وہابی، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے فرقے جماعتیں سب نے لکھا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا جنازہ مصطفیٰ کے دروازے پہ رکھنا۔ عرض کی پھر جنازہ پڑھانے کے بعد جنازہ رکھ دینا، عرض کی پھر فرمایا پھر کہنا آقا غار والا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تو کہیں، سبحان اللہ تو کہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی ہم نبی کے غلام، نبی کے صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت اطہار کے منگتے اور غلام۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی، صدیق اکبر کا جنازہ پڑھایا گیا، پڑھا کر حضور کے روضے کے سامنے رکھا گیا، دروازہ بند تھا، دروازہ بند تھا، کہا آقا آقا غار والا آیا۔ سبحان اللہ۔ آواز اوصل حبیب، آواز آئی اوصل ملا دو حبیب علی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، دلدار کو دلدار کے ساتھ ملا دو، غلام کو اپنے آقا کے ساتھ ملا دو۔ دروازہ کس نے کھولا؟ کون گیا تھا اندر؟ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ عقیدہ ہے نا؟ نبی کے دربار کا دروازہ کس نے کھولا تھا؟ عقیدہ ہے نا؟ کھولا، اندر تو مصطفیٰ ہی تھے، مصطفیٰ نے کھولا۔ دو باتیں ثابت ہوئی، ایک تو
یہ ثابت ہوئی کہ نبی قبر کے اندر آج بھی زندہ ہے، جو ابو بکر کے لیے دروازہ کھول سکتے ہیں، وہ غلاموں کے قبر کے اندر بھی آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دوسرا، یار کو یار اتنا پسند ہے کہ زندگی میں بھی الگ نہیں رہنے دیا، قبر میں بھی اپنے ساتھ سلایا۔ جو حاجی جاتے ہیں، جتنے حاجی بیٹھے ہو، اللہ آپ کو بار بار لے جائے، جو نہیں گئے اللہ آپ کو پھر لے جائے، پھر لے جائے، ہر بار جائیں، ہر سال جائیں۔ جب حضور کی قبر پہ جاتے ہو، حضور کے روضے پر جاتے ہو، گنبد خضرا پر جاتے ہو، پہلا سلام کس کو کرتے ہو؟ حضور کو۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوسرا سلام کسے کہتے ہو؟ کہتے ہو السلام علیکہ یا ابا بکر۔ تیسرا سلام کس کو کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا عمر بن خطاب۔ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ کسی مولوی نے؟ کسی ملوندے نے؟ کسی نقیب نے؟ نعت خواں نے؟ نہیں، آمنہ کے لال نے کہا ہے کہ جب میری قبر پہ آؤ، پہلا سلام مجھے، دوسرا ابو بکر کو، تیسرا میرے عمر کو سلام۔ انہیں سلام نہیں کرنا، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حدیث پاک سنا کے ختم کا سامان منگوائے، ختم کا سامان منگوائے۔ وہ حدیث پاک سن لیں جی، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نا؟ حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، ولی کل، ایمان کل، داماد رسول، اخی رسول۔ سبحان اللہ تو کہیں، دونوں کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے کیوں شرماتے ہیں؟ کسی کے مرنے پر جتنی سبحان اللہ آپ کہوگے، اس سے 11 گنا زیادہ ہماری موت پر کوئی کہے گا۔ حل جزاء لسان الا لسان۔ علی آ رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ علی آ رہے ہیں۔ نظر تو علی وجہ علی، نظرت ابو بکر علی وجہ علی۔ ابو بکر نے علی کے چہرے کو تکا۔ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، لوگ دروازے میں بیٹھ رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ تھوڑے تھوڑے یہ درس سامنے والے آگے ہو جائیں، مہمان دروازے میں بیٹھ رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ سنیں، صدیق اکبر نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا۔ توجہ کر لیں گے، توجہ کر لیں جی، مہربانی آپ کی، آپ نے بہت خوبصورت سنا ہے۔ صدیق اکبر نے علی کے چہرے کو دیکھا۔ جب علی کے چہرے کو دیکھا، فتبسم، ابو بکر مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ ابو بکر علی کے چہرے کو دیکھ کر ٹھٹھا بنا کے نہیں، مذاق بنا کے نہیں، محبت کے ساتھ ٹھہر کے، سبحان اللہ، آپ بھی ٹھہر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کے ساتھ ٹھہر کے، فتبسم، مسکرا پڑے، فقال، پس کہا، یا علی، اے علی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہا، اے علی، بات جلدی جلدی مکمل کرو، اے علی، جنت میں وہی جائے گا جس کو آپ جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ سبحان اللہ، جس کو آپ جنت کا ٹکٹ بولے بھائی، جس کو آپ جنت کا ٹکٹ دیں۔ ٹکٹ دیں گے۔ ابو بکر، تجھے کس نے کہا؟ اے ابو بکر، تجھے کس نے کہا؟ صدیق اکبر کہنے لگے، مجھے نبی نے کہا، سبحان اللہ، نبی نے بتایا جنت میں وہ جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا۔ یہ بات کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں، باخ باخ باخ، یا علی، اے علی، تمہیں مبارک، تمہیں مبارک، تمہیں مبارک۔ اتنی بات کرنے کے بعد نا ابو بکر آگے بڑھے، علی کا چوما ماتھا چوم کے جوڑے ہاتھ جوڑ کے کہا، علی، جب جنت کے ٹکٹ، پنجابی کا جملہ بول رہا ہوں جان بوجھ کر، اے علی، جب جنت کے ٹکٹ ورتانے لگے، یار کو بھول نہ جانا۔ سبحان اللہ، اور بھی نیواں ہو فقیرہ، اور بھی نیواں ہو، یہ کچھ کھٹنا ہی اور بھی نیواں ہو۔ ہم تو تکبر کے مارے میں، غرور کے مارے میں، پلے کٹ بھی نہیں ہوتا۔ کون ابو بکر کہہ رہا ہے؟ جس کی نیکیوں کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ میری طرف کریں، آدھے منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ کہا، ہمیں بھول نہ جانا، ہمیں بھول نہ جانا۔ علی کہتے ہیں، یا ابا بکر، الیہ الیہ، اے ابو بکر، میرے قریب آ، میرے قریب آ۔ جب حضرت ابو بکر قریب آئے نا، ابو بکر کا علی نے چوما مونڈا، سبحان اللہ، یہ کندھا، علی نے چوما کندھا،
توجہ ہے نا، بات مکمل کر لوں نا. علی نے چوما کندھا چوم کے کہا ابو بکر یہ تو نبی کا فرمان سنایا ہے، اگلا حصہ کیوں نہیں سنا رہا؟ فرمایا کون سا؟ میں نے تو اتنا ہی سنا ہے. کہا اچھا پھر آدھا حصہ میں سنا دیتا ہوں. فرمایا کیا؟ فرمایا جب میرے نبی یہ فرما رہے تھے کہ جنت کے ٹکٹ علی تقسیم کرے گا، ساتھ ہی مجھے یہ فرمایا علی اس بندے کو ٹکٹ نہ دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کے لیے نفرت ہو. سبحان اللہ. بس بات ہوئی مکمل. اب صدیق علی نے پوچھا ابو بکر بات تو اتنی ساری تھی، تو نے مجھے بتانا تھا علی آپ نے جنت کے ٹکٹ تقسیم کرنے، میرا ماتھا کیوں چوما؟ صدیق اکبر نے کہا مولا میں بھی پوچھ سکتا ہوں میرا کندھا کیوں چوما؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنا جلدی بات. سبحان اللہ. میں بھی پوچھ سکتا ہوں میرا کندھا کیوں چوما؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں پوچھ لینا، اور پہلا سوال میرا ہے، میرا ماتھا کیوں چوما؟ صدیق اکبر کہتے ہیں علی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے ماتھا تیرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کہیں سبحان اللہ کا جملہ بولا. پھر کہیں سبحان اللہ کا جملہ بولا. فرمایا علی اللہ کی عزت کی قسم ماتھا تیرا ہے، پر اس کو دیکھنے سے عبادت رب کی کرنے کا ثواب ہوگا. علی رب نہیں ہے، وہ اور لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہے اور وہ کفر ہے عقیدہ. علی رب نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. میں تیرے ماتھے کو نہیں دیکھ رہا، صرف تیرے ماتھے کو نہیں دیکھ رہا، صرف تیرے ماتھے کو نہیں چوما، میں نے جائے عبادت کو چوما. سبحان اللہ. اچھا آپ بتائیے یا علی میرے کندھے کیوں تو چوما؟ توجہ ہے نا، آخری جملے ہیں میرے آج کی گفتگو کے. توجہ ہے نا، میرے کندھے کو کیوں چوما؟ فرمایا ابو بکر اگر تو نے جائے عبادت کو چوما ہے تو میں نے جائے مصطفیٰ کو چوما. سمجھ نہیں آئی؟ فرمایا ابو بکر جانتے نہیں ہجرت کی رات تھی، میرا نبی ام ہانی کے گھر سے نکلا تھا، جب بھیڑائے ام ہامی شہنی ام ہامی سے مصطفیٰ نکلے تو نے کندھے جھکائے اور کہا مصطفیٰ آج ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھ جا. ابو بکر میں نے مصطفیٰ کی مسند کو چوما ہے، مصطفیٰ کی مسند کو چوما ہے. میں تمہارے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے مہمان بھی ہو، میرے رشتہ دار بھی اس میں موجود ہوں گے، میرے گاؤں کے لوگ بھی موجود ہوں گے. اتنی حدیث پاک سن کے ذرا ایک فیصلہ تو کرو. جب میرے آقا کندھوں پر تھے، ابو بکر کے کندھوں پر تھے، حضور کا سارا جسم تو ابو بکر کے کندھوں پر تھا، حضور کے پیر کہاں تھے؟ یا میں نے قرآن کی آیت پڑھنی ہے، حضور کے مبارک قدم کہاں تھے؟ ابو بکر کے سینے پر تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابو بکر کے سینے پر، ابو بکر کے سینے پر کس کے قدم تھے؟ نبی کے قدم. توجہ ہے یا کوئی نہیں ہے؟ صفا اور مروہ، ایک پہاڑی صفا ایک پہاڑی مروہ، اس میں درمیان میں دوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ صحیح پر. قرآن نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جو ان کی تعظیم کرے گا. سبحان اللہ. جو ان کی تعظیم کرے گا اللہ اس کے دل کو تقوی دے گا. جو ان کی تعظیم نہیں کرے گا اللہ اس کے دل کا تقوی نکال لے گا. پڑھ لو قرآن، پڑھ لو قرآن، پڑھ لو قرآن. پوچھا یا اللہ یہ اتنی اعلیٰ کیسے بن گئی؟ کہا ملا تمہیں پتہ نہیں ہے ان پہاڑیوں پر ہاجرہ دوڑی. سبحان اللہ. ہاجرہ کے قدم لگے. ہاجرہ کون ہے؟ نبی ہے؟ کہا نہیں عورتیں بانی نہیں سکتی. رسول ہے؟ کہا نہیں عورتیں بانی نہیں سکتی. امام ہے؟ کہا نہیں عورتیں بانی نہیں سکتی. کیا ہے؟ اللہ نے کہا میری ولیہ ہے، میری نیک بندی ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے. تو پتھر پر اللہ کی ولیہ کے قدم لگے، ایک نبی کی بیوی کے قدم لگے، ایک نبی کی ماں کے قدم لگے. رب ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ.
یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور جو ان کا ادب کرے ان کو دل کا تقویٰ ملے، جو ان کی بے ادبی کرے اس کا ایمان چھین دیا جائے۔ تو ہاجرہ کے قدم پتھروں پہ لگے، ان پتھروں کا ادب کرو، تقویٰ ملے، اور محمد کے قدم ابو بکر کے سینے پہ لگے۔ سبحان اللہ، میں سبحان تمہیں اللہ، کیا سمجھانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے قدم صدیق اکبر کے سینے پر لگے تو جس سینے پر مصطفیٰ کے قدم لگے وہ سینہ افضل ہے یا صفا و مروہ افضل ہے؟ بتاؤ تو صحیح، بتاؤ نا ذرا، وہ سینہ افضل ہے یا صفا و مروہ؟ صفا و مروہ اس لیے افضل کہ ہاجرہ کے قدم لگے، ابو بکر کا سینہ اس لیے افضل کہ ہاجرہ کے بھی سردار محمد مصطفیٰ کے قدم لگے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کر تنقید کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اور جو میرے اہل بیت سے دور ہوا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ ہم در اہل بیت کے بھی غلام ہیں، صحابہ کرام کا بھی ادب کرنے والے ہیں۔ ہمیں خالق کائنات زندہ رکھے تو حضور کی نسبت کا حیا کرنے والے ہیں، جب موت آئے تو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والوں میں آئے۔ اللہ ہمارے مرحوم اس بزرگ کے درجات بلند فرمائے۔ میری چند مروزات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کسی کو کوئی بات کڑوی لگی ہو وہ آپ میرے خاندان کی تعزیت کے لیے آئے ہیں،